बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। बाज़ वो चीज़ें जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता और वो चीज़ें जो रोज़े में मकरूह हैं या मकरूह नहीं हैं, उनको हम बयान पहले करते हैं। कि जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता वो दो किस्म की हैं। एक वो है जिनका करना रोज़ेदार के लिए मकरूह है, और दूसरी वो चीज़ें जिनका करना रोज़ेदार के लिए मकरूह नहीं है, यानी उनका करना बिला कराहत जायज़ व मुबाह है। इन दोनों किस्म के उमूर की तफसील ये है। नंबर एक, मर्दों के लिए रोज़े की हालत में सुरमा लगाना मकरूह नहीं है, खा खुशबू वाला हो या कोई और सुरमा हो, जबकि इससे जीनत का कसद ना हो बल्कि दवाई के तौर पर लगाया जाए। अगर जीनत के कसद से लगाया जाए तो मकरूह है। औरतों के लिए जीनत के कसद से लगाना भी मकरूह नहीं है। जिसका रोज़ा ना हो उसके लिए भी यही हुक्म है। असह यह है कि सुरमा लगाने से रोज़ा फासिद नहीं होता, अगरचे सुरमे का असर यानी जायका हलक में या उसकी स्याही का रंग थूक या रींठ में यानी नाक की जो रींठ है में ज़ाहिर हो जाए, फिर रोज़ा फासिद नहीं। इसी तरह अगर आँख में दूध या तेल या दवाई टपकाई तो रोज़ा फासिद नहीं होगा, अगरचे उसका मज़ा हलक में महसूस हो। नंबर दो, मूँछों और दाढ़ी में तेल लगाना जो है वो मकरूह नहीं है, खा इस तेल में खुशबू वगैरह मिली हुई हो, मतलब तेल का लगाना मुस्तासन है, जबकि जीनत के कसद से ना हो। और अगर जीनत के कसद से तेल लगाए तो मकरूह है और इसका रोज़ा फासिद नहीं होगा, और ऐसा करना रोज़े के बगैर भी मकरूह है। नंबर तीन, बदन पर तेल मलना या सर में तेल डालना मकरूह नहीं, और ऐसा करना रोज़े के बगैर भी मकरूह है। हाँ, नंबर तीन, बदन पर तेल मलना या सर में तेल डालना मकरूह नहीं, खा वो तेल खुशबूदार हो और बदन के मसामों से जो तेल अंदर दाखिल हो जाता है उससे रोज़ा नहीं टूटता, खा उस तेल का जायका अपने हल्क में महसूस करे या ना करे। जैसा कि कोई शख्स ठंडे पानी से गुस्ल करे और उसकी ठंडक अपने जिगर में महसूस करे तो रोज़ा नहीं टूटता। नंबर चार, रोज़ेदार के लिए वज़ू के अलावा भी कुल्ली करना या नाक में पानी डालना या ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल करना, सर पर पानी डालना, पानी के अंदर बैठना, भीगा हुआ कपड़ा लपेटना मकरूह नहीं है। इसी पर फतवा है, तो गोया कि ये इस तरीके से आप ठंडक हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे इबादत की अदायगी में बेकरारी और बेचैनी का इजहार पाया जाए तो वो मकरूह है, क्योंकि रोज़े में बेकरारी और घबराहट ज़ाहिर करना मकरूह है। लिहाजा रोज़े की हालत में बिल्कुल सब्र तहम्मुल से इंसान रहे, ये नहीं हाय ववेला बार बार ना करे, बार बार पूछे कितना टाइम रह गया, वो कब होगा, पता नहीं कब होगा, भूख लग रही, प्यास लग रही, मर रहा हूँ। ये ऐसे करने से रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर पाँच, रोज़े की हालत में मिसवाक करना मकरूह नहीं है, खा रोज़ा फ़र्ज हो या नफिल, और खा मिसवाक तर जड़ या शाक की हो या खुश्क हो, और खा पानी में भीगी हुई हो या बग़ैर भीगी हुई हो, और ख़ास सुबह के वक्त की जाए या शाम के वक्त, यानी ज़वाल से पहले की जाए या ज़वाल के बाद, किसी हाल में भी मुतलकन कोई कराहत नहीं। तो मिसवाक जो है वो लकड़ी की किसी भी वक्त आप मिसवाक कर सकते हैं, सुबह में, दोपहर में, शाम में। बल्कि रोज़ेदार के लिए भी इसी तरह सुन्नत है जिस तरह बग़ैर रोज़ेदार के लिए सुन्नत है, और ज़वाल के बाद भी इसी तरह सुन्नत है जिस तरह ज़वाल से कबल सुन्नत है। नंबर छः, रोज़ेदार के लिए मुश्क, गुलाब वगैरह किसी खुशबू का सूंघना मकरूह नहीं है। जैसे इधर होता है, परफ्यूम्स हैं, डिफरेंट खुशबुएँ हैं, तो बिल्कुल सूंघ सकते हैं, कोई मजाक नहीं। लेकिन अगर लुबान वगैरह की धुनी सुलगाई, फिर उसको अपने पास रखकर सूंघा, उसका धुआं अंदर गया तो रोज़ा टूट जाएगा। अगरबत्ती है, लुबान है, उसकी धुनी जो रखी और उसको सूंघा और धुआं अंदर गया तो ये रोज़ा टूट जाएगा। नंबर सात, रोज़ेदार के लिए कसदन अपना थूक मुंह में जमा करके निगलना मकरूह है। अब गला रोज़े में खुश्क हो जाता है, उसको तर करने के लिए थूक जमा कर लिया, उसके बाद गले से निगल रहा है, तो ऐसा करना मकरूह है। और कसदन जमा किए बगैर थूक को निगलना मकरूह नहीं। कसदन जमा नहीं किया, वैसे गुफ्तगू करते मुंह में खुद थूक जमा हो गया और उसको निगल गया, वो मकरूह नहीं है, क्योंकि इससे बचना मुमकिन नहीं है, और थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटता अगरचे कसदन जमा करके निकला हो। इसी तरह अगर बातें करते वक्त या पढ़ते वक्त
یا کسی اور وقت مثلا ذکر کرتے وقت کسی کے منہ میں تھوک جمع ہو جائے یا ہونٹ تھوک سے تر بتر ہو جائیں اور وہ اس کو نکل جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو بارہ قصداً جو ہے وہ تھوک جمع کر کے نگلنے سے روزہ فاسد تو نہیں ہوتا، لیکن مکروہ ہے۔ نمبر 8، اگر روزے دار کے منہ سے لعاب یعنی رال بہہ کر ٹھوڈی تک آ جائے، رال بہہ کی ٹھوڈی تک آ گئی، اس کا تار منہ کے اندر کے لعاب سے ملا ہوا ہے، ٹوٹا نہیں ہے، پھر وہ اس رال کو منہ کے اندر واپس کھینچ کر نگل جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ تار اس کی ٹوٹی نہیں ہے، تو گویا کہ وہ منہ کے اندر کا ہی تھوک شمار ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ اس نے آمدہ نگل لیا ہو۔ اور اگر اس کا تار منہ کے لعاب سے ٹوٹ گیا تھا، اب اس لعاب کے نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ تار ٹوٹ گیا، اب اس کو ہونٹ سے اس رال کو جو تھوک کے نکلتا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب وہ باہر کی چیز سے گویا کہ حلق میں ڈالی ہے۔ نمبر 9، کلی کرنے کے بعد ایک دفعہ تھوکا، اس کے بعد جو تری اس کے منہ میں باقی رہ گئی اگر اس کو تھوک کے ساتھ نگل گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ ایسی تری ہے جس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ کلی کا پانی منہ سے گرانے کے بعد ایک دفعہ تھوکنا کافی ہے، بار بار تھوکنا شرط نہیں ہے۔ کلی کرنے کے بعد ایک دفعہ تھوک دیا بس کافی ہے، بار بار نہ تھوک کے یہ سوچے کہ پانی منہ میں نہیں، اس پانی سے بچنا ممکن نہیں ہے، وہ پانی اگر لعاب کے ساتھ حلق میں جاتا تو روزہ فاسد نہیں ہے۔ نمبر 10، اگر کسی کے دماغ سے ناک میں رینٹ آئی یا ناک ہی سے رینٹ پیدا ہوئی، پھر اس نے اس کو سانس کے ساتھ اوپر چڑھا لیا اور آمدن نگل گیا، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناک کی رینٹ کھینچا، وہ جو حلق میں آ گیا اور نگل گیا تو وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ تھوک کے حکم میں ہے، لیکن احتیاطاً اس کو نگلنے کے بجائے باہر ڈال دینا چاہیے، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لہٰذا احتیاطاً جو ہے باہر ڈال دے تاکہ کسی بھی امام کے نزدیک جو ہے آپ کا یہ مسئلہ کنٹروورسی نہ ہو جائے۔ نمبر 11، اگر کسی کے حلق میں پیسنے یا چھاننے کا غبار یا دوائی کوٹتے ہوئے اس کا غبار یا دھواں یا خاک کا غبار یا اس قسم کی کوئی اور چیز داخل ہوئی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، خواہ اس کو اپنا روزہ یاد ہو یا نہ ہو۔ اور یہ حکم اس وقت ہے جب کہ روزے دار کے فعل کے بغیر خود بخود داخل ہو جائے، اور اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے اس نے اپنے فعل سے ان میں سے کسی چیز کو داخل کیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو جان بوجھ کے جب وہ اس کا چھاننا غبار خود لیا اپنے ارادے سے اور روزہ بھی یاد ہے، اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مکھی یا مچھر کے بلا قصد پیٹ میں پہنچ جانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اب مکھی یا مچھر اچانک حلق میں منہ گیا، پیٹ میں اتر گیا اور آپ کا ارادہ نہیں تھا، ایسے منہ کھولا اور مکھی چلی گئی تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہے۔ نمبر 12، اگر دھاگا بٹنے کے ارادے سے تر کرنے کے لیے چند بار اپنے منہ میں داخل کیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر دھاگا رنگین ہو، اس کا رنگ تھوک میں ظاہر ہو جائے، وہ اس کو نگل جائے اور روزہ یاد ہو تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 13، کسی چیز کو چکھنے یا چبانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر عذر کے ساتھ ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کسی عورت کا خامد بد مزاج ہے، کسی عورت کا بد مزاج ہو، کھانے میں نمک کم و بیش ہونے پر بہت ناراض ہوتا ہے، سختی کرتا ہے، تو اس صورت میں یہ عذر ہے۔ تو چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان کی نوک سے اس طرح چکھ لے کہ اس کا کوئی جزء حلق میں نہ جائے، کوئی جزء حلق میں نہیں، چکھ لیا اس سے اندازہ ہو جاتا ہے، وہیں سے وہیں تھوک دیا، تو یہ مراد ہے۔ پکا ہوا نرم کھانا چبانے کا عذر یہ ہے کہ بچہ بھوکا ہے اور اس کے لیے پکا ہوا نرم کھانا نہیں ہے، اور نہ ہی دودھ ملتا ہے، اور نہ ہی کوئی حیض یا نفاس والی عورت یا کوئی بے روزہ شخص مثلا نابالغ یا مریض وغیرہ موجود ہے جو اس بچوں کو کھانا چبا کر کھلا دے، تو روزے دار عورت کے لیے کھانا چبا کر بچوں کو کھلا دینے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، اور یہ بھی اسی طرح چبایا جائے گا سامنے کے دانتوں کے ساتھ تاکہ حلق میں ذائقہ نہ جائے، چبا کے وہ نرم کر کے بچے کے منہ میں ڈال دے، بشرطے کہ اس غذا کا کوئی جزء اس کے حلق میں نہ جائے، ورنہ اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 14، مستلغی ایک قسم کی گوند ہے، اس کا چبانا مردوں کے لیے مکروہ ہے، خواہ روزے سے ہوں یا بغیر روزے سے۔
لیکن جس شخص کا روزہ نہ ہو، کسی عذر مثلا گندہ دانی کے لیے تنہائی میں چبائے تو مکروہ نہیں ہے۔ عورت کے لیے حالت روزہ کے علاوہ مستلگی کا چبانا مستحب ہے۔ روزے کی حالت میں عورت کے لیے بھی مکروہ ہے۔ مستلگی کے چبانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اس کا کچھ حصہ حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مستلگی کے علاوہ کسی اور گوند کے چبانے سے ہر حال میں روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس طرح اس کا کچھ حصہ تھوک میں مل کر پیٹ میں چلا جائے گا۔ نمبر 15، اگر کسی شخص نے سالم حلیلہ یعنی ہڑ کو چوسا اور تھوک اس کے حلق میں داخل ہو گیا تو جب تک ہڑ کا کوئی جز حل ہو کر یا ٹوٹ کر اس کے حلق میں نہ جائے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر شکر یا مصری کی ڈلی چوسی اس کا پانی حلق میں داخل ہوا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ نمبر 16، روزے دار کو استنجا کرنے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ روزے دار کو استنجا کرنے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ اس طرح کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں بھی مبالغہ کرنا مکروہ ہے، اور بے روزہ شخص کے لیے یہ امور سنت ہے۔ کلی میں مبالغہ یہ ہے کہ دیر تک منہ میں پانی بھرا رکھے یا غرغرہ کرے۔ اب دیر تک منہ میں پانی بھرا رکھے گا کلی کے وقت، ہو سکتا ہے کوئی پانی کا قطرہ اندر چلا جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، تو اس لیے، یا غرغرہ کرنے لگ گیا بار بار تو ہو سکتا ہے حلق کے نیچے پانی چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ یہ کہ ناک میں پانی کو اوپر کھینچے، ڈال کو اوپر کھینچے کہ ناک کے سخت حصے تک پہنچ جائے، تو یہ جو اوپر کھینچے گا تو ہو سکتا ہے پانی چلا گیا اور حلق کے ذریعے پیٹ میں تو فاسد ہو جائے گا، تو یہ مبالغہ صحیح نہیں۔ اور استنجے میں مبالغہ یہ ہے کہ پاؤں پھیلا کر بیٹھے اور مقد کو ڈھیلا چھوڑ دے، تو مقد کو ڈھیلا چھوڑ دیا، پاؤں خوب کھول کے بیٹھا ہے، اب استنجا کر رہا ہے، تو ایسا نہ کرے، کیونکہ اس سے بھی جو ہے وہ پانی کا کوئی بھی خطرہ جو ہے اوپر کی طرف چلا گیا ڈھیلے پن ہونے کی وجہ سے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 17، اگر روزہ دار پانی دریا، تالاب وغیرہ میں ری خارج کرے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، خواہ ری آواز سے خارج ہو یا بغیر آواز کے، لیکن یہ فعل مکروہ ہے، اور یہ فعل روزے کی حالت کے بغیر بھی مکروہ ہے، تو گویا کہ ایسا کرنا جو ہے وہ مکروہ